سعید غنی صاحب، امتیاز شیخ صاحب اور یہ تشریف لائے نجمی عالم بھائی کے ساتھ، اور انہوں نے ہم سے تبادلہ خیال کیا. اور جو الیکشن ہوا ہے بلدیاتی، اس میں جو ہمارے شدید تحفظات ہیں، اور اس وقت تک بھی الیکشن کا یہ پروسیس ختم نہیں ہوا ہے، اس پر ہم نے پوری بات کہی ہے، اور دونوں کے درمیان تمام تر جگہوں پہ جہاں جہاں پرابلمس ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ سعید غنی صاحب نے اور امتیاز شیخ صاحب اور نجمی عالم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، اور جہاں جہاں یہ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بنائیں گے. تو جب یہ بہتر بنائیں گے اور نتائج کے اعتبار سے بھی اور پورے کنڈکٹ کے اعتبار سے بھی الیکشن میں کوئی ایسی صورت سامنے آ جائے گی جس کے نتیجے میں کوئی واضح اور متعین چیز ہوگی ہمارے پاس، اور ہمیں ایسا لگے گا کہ حکومت اپنا کوئی انفلوئنس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے، تو اس پر پھر انشاءاللہ ہمارے درمیان یہی بات ہوئی ہے کہ بعد میں بھی گفتگو اور بات چیت ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن سر دست تو چونکہ شدید نوعیت کے معاملات ہیں، میں روز صبح شام عرض کر رہا ہوں، اس وقت بھی کچھ جگہوں پہ ریکاؤنٹنگ جاری ہے جو کہ اصولاً نہیں ہونی چاہیے، اور ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں کافی پرابلم سامنے آ رہی ہیں. جو کچھ الیکشن والے دن ہوا، وہ ظاہر ہے اس کی ساری شکایات ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں. کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ پریزائڈنگ افسر سمیت وہ بھی اٹھا کر لے گئے، ڈبہ بھی اٹھا کر لے گئے، مقامی ایس ایچ او، وہ بھی ہم نے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں. لیکن ہمیں جو تکلیف پیش آئی وہ فارم 11 اور فارم 12 کے اجرا پر، اس کے لیے بڑی تگ کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد نتیجوں کی تبدیلی پر، جس کے لیے ہم نے طویل جد و جہد بھی کی، دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیا، اور الیکشن کمیشن سے بھی مسلسل رابطہ کیا. خود پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے بار بار بات کی کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں. تو الیکشن کمیشن نے کچھ یو سیوں کے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے جو 23 تاریخ کو ہوگا. لیکن جن یو سیز میں ری کاؤنٹنگ کے مسئلے چل رہے ہیں اور ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی ری کاؤنٹنگ ایک لیگل پروسیس ہے، لیکن اس لیگل پروسیس میں اگر اللیگل چیزیں ہوں اور زبردستی کچھ چیزیں شامل کر دی جائیں تو وہ پورا پروسیس فیک ہو جاتا ہے، اور جو کہ عملاً اس وقت ہوا ہے. تو ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے دوستوں کو بتا دیے، اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزالو ہوں گی. ہم انتظار کریں گے، اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، جماعت اسلامی کے دوستوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں انہوں نے اچھی خاصی نشستیں حاصل کی ہیں. دوسرا، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم نے ہی گزارش کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. کل آپ کے علم میں ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بات کی تھی حافظ صاحب سے، اور آج ہم نے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے پاس آ کر تب بہت ساری ایشوز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی شکایت ہے ان کو سننا چاہتے ہیں. انہوں نے مہربانی فرمائی اور ہمیں چائے بھی پلائی، فروٹ بھی کھلایا، اور بسکٹ وغیرہ بھی، کافی پیٹس ویٹس بھی تھے. تو خاطر مدارات بھی انہوں نے اچھی خاصی ہماری کی ہے، مطلب کھانے پلانے میں. تو کمرے میں بند کر کے تو نہیں، وہ پھر اس طرح اس کنڈیشن میں باہر نہیں آتے. تو اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں، جب سے انتخابات کا نتائج آنا شروع ہوئے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں. اور یہ اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ دو میچور پولیٹیکل پارٹیز اس شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنے ساتھ ملا کر آگے چلیں. یقیناً جماعت اسلامی کے کچھ گریوانسز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ شکایات ہیں، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے، اور کل چیف منسٹر صاحب سے بھی انہوں نے بات کی، آج ہماری بات بھی ہوئی تفصیل سے. آپ کے علم میں ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جتنے آفیسرز ہیں یا جتنا سیٹ اپ ہوتا ہے الیکشن کے مرحلے میں، وہ سب کا سب الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے، الیکشن کے قوانین کے تحت کام کرتا ہے. تو حکومت کے براہ راست اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سندھ کا کوئی رول بنتا ہے، کوئی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے۔ باقی جو قانونی ذرائع ہیں، جو قانونی راستے ہیں اپنی شکایات کو دور کرنے کے، وہ جماعت اسلامی نے اختیار کیے ہیں، ان کا حق ہے وہ کریں، اور ہم اس پر بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، اعتراض نہیں ڈالیں گے، اور یہ ہر امیدوار اپنے طور پہ یہ کوششیں کرتا ہے۔ جن 6 حلقوں کا ذکر 2-3 دن سے کر رہے تھے حافظ صاحب، اور کل سیم صاحب سے بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس لیا اور ان 6 حلقوں پہ مزید کسی بھی کام سے روک دیا ہے ڈی آر او کو، آر او کو، تو اس پر کوئی اس وقت ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، اور 23 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوں گے، اور جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، چاہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہو، ہمارے خلاف ہو، ہم اس کو تسلیم کریں گے اور قانون کے مطابق اس پر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش اسلوبی سے طے کریں گے، اور اس کے بعد مزید آگے بات چیت کے مراحل بھی جاری رکھیں گے تاکہ کسی ایک بہتر نتیجے پر ہم دونوں جماعتیں پہنچ سکیں۔ یہ بتائیں سر، الیکشن جو نتائج ہیں وہ تو لازمی ہے، بہرحال الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کرنے ہیں، دوبارہ گنتی کا بھی اختیار الیکشن کمیشن یا ڈی آر اوز کے پاس ہے۔ سندھ حکومت کے پاس ایسا کیا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں؟ حافظ صاحب آپ سے، کیونکہ آگے بات تب بڑھے گی، ذرا کھل کر بتائیں کیا یہ کون سی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جس کو یہ اگر انصاف میں لائیں تو تحریک انصاف نہیں، آپ کو انصاف مل جائے تاکہ آپ ایک اچھے ماحول میں رہیں۔ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا، وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو عملہ ہوتا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی صورت میں، وہ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے ہیں، اور جہاں پر الیکشن کمیشن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آر اوز ڈی آر اوز پہ، اور ان کی جو شکایت ہوتی ہیں، وہاں پھر حکومت سے بھی بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر جو مسائل ہیں اس وقت، یعنی پہلے والی بات تو اور تھی، وہ تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا، جو ڈیورنگ پول یا اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، لیکن الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو ہو جانا چاہیے، تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے، جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور میری یہی درخواست ہے، ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جینوئن مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اگر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نمبروں کو آگے پیچھے کر کے آپ اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم نے ساری باتیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بات اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ انہوں نے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حافظ صاحب یہ بتائے گا کہ کیا ایسی بات ہے ایک ایک کر کے بولو نا۔ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی تجویز آئی ہے کہ ایک 3 اضلاع پر آپ کو جو حکمرانی کریں، اور 3 اضلاع پر پیپلز پارٹی، کوئی ایسی بات ہے کہ 2 ڈویژن بنائے جا رہے ہیں کراچی کے؟ یہ نئی منطق آپ نے کرا، اچھا یہ بتائیے آپ کے یہ ذرائع جو ہے نا بہت ہی ناقص ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کراچی کے جو حالات کل سے خراب بھی ہوئے ہیں، کافی سارے ڈی آر او پہ پتھراؤ بھی ہوا کماڑی میں، اور دیگر جگہوں پہ بھی پتھراؤ اور ڈنڈے چلے، تو جماعت اسلامی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کارکن جو ہے وہ مشتعل نہ ہو، شہر کی فضا جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ باوجود اس کے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہوں درمیان میں، کچھ ایشوز بھی ہوں، کچھ اعتراضات بھی ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے، اور جو سیاسی کارکن ہیں دونوں جماعتوں کے، ان کے اندر کشیدگی اتنی نہ بڑھے کہ اس سے ماحول خراب ہو۔ اور یہ ماحول کنٹرول میں رکھنا ہمارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں، اور جماعت اسلامی بھی یقیناً آگے چل کر ضرور یہ خواہش کرے گی کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو جب دونوں جماعتوں نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پھر کارکنوں کے درمیان بھی کشیدگی جو ہے وہ کسی طور پر بھی شاید اچھی نہیں، اور کوئی بھی چاہے گا کہ یہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ الزامات لگتے ہیں، ٹھپے لگانے کے الزامات لگتے ہیں، پیپلز پارٹی میں نیا الزام لگا رہی ہے بی جے آئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے تو الیکشن کمیشن کو ہی خرید دیا، الیکشن کمیشن آپ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بن گیا الیکشن کمیشن؟
यार वैसे अगर PTI के लोगों ने ये बात की है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसकी बात पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से एतराज़ात उस पर कुछ लोगों के हो ज़रूर सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन बेहतर तौर पे काम कर रहा है। अब ये तो किसी इदारे के लिए मुमकिन नहीं कि सबको राज़ी करे, और इमरान खान को तो अल्लाह ही राज़ी कर सकता है, इदारा तो कोई नहीं कर सकता। एक सवाल का जवाब दे दें, जो आपने इलेक्शन से कवर 10-1 के तहत हल्का बस्तियों को मुस्तरद किया था या उसके हवाले से नोटिफिकेशन निकाला था, अब जो इलेक्शन हुए हैं उस नोटिफिकेशन के बाद क्या कानूनी हैसियत? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ही नहीं किया था, तो उसकी तो बात ही ख़त्म हो जाती है। जब इलेक्शन हो गए मेरे भाई, वो इलेक्शन से पहले की बात थी, जब उन्हीं हल्का बंदियों पर इंतखाबात हो गए जिनको हमने वापस लेने की बात की थी, तो अब उस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत रहती नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेहरबानी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।